آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو بہت بنیادی ہے۔ قرآن ایک غلطی کو اتنا سنگین کیوں سمجھتا ہے کہ اسے ناقابل معافی کہا گیا ہے؟ جی، اور یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا جواب کسی مذہبی عقیدے میں نہیں بلکہ انصاف اور معاشرے کے بنیادی ڈھانچے میں چھپا ہوا ہے۔ آج ہم جس تصور پر بات کر رہے ہیں وہ ہے شرک۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ اور یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے کی ایک دعوت بھی ہے، اس پر غور کرنا کہ خالق کے ساتھ ایک براہ راست بغیر کسی واسطے کے تعلق کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ تصور ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی وفاداریوں، اپنی نیتوں اور ہم کس چیز پر انحصار کرتے ہیں ان سب کو خالص کریں۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد اس تصور کے ان گہرے پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو ہماری روح اور ہمارے معاشرے دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم شرک کا لفظ سنتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ بتوں کی پوجا یا شاید کئی خداؤں کو ماننا؟ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ان تحریروں میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے۔ یہ اسے ایک بالکل مختلف، ایک سیاسی اور قانونی زاویہ دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق شرک دراصل قانون سازی کی بغاوت ہے۔ بالکل۔ یہ تو پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ان مواد کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ شرک صرف پوجا پاٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ اختیار اور حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ حاکمیت یعنی سوورنٹی کا؟ جی، یہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ حتمی قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی ادارہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا قانون خدا کے قانون سے بالاتر ہے یا اس کے برابر ہے تو ان تحریروں کے مطابق یہی اصل شرک ہے۔ اچھا۔ یہ معاشرے کی بنیاد میں ایک ایسی خرابی پیدا کرنا ہے جہاں انصاف کا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ سورۃ نساء میں 2 مرتبہ آیات 48 اور 116 میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ باقی گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ مواد کہتا ہے کہ انسانی قانون کو خدا کے قانون پر فوقیت دینا شرک ہے، تو کیا اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جدید جمہوریت جہاں عوام خود اپنے لیے قانون بناتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ان دلائل کی پیروی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ حکومت کی شکل یعنی جمہوریت یا بادشاہت میں نہیں ہے۔ اچھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ قانون سازی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ بنیاد خدائی اصولوں جیسے انصاف، رحم اور برابری پر مبنی ہے یا وہ کسی گروہ، قوم یا کسی فرد کی خواہشات پر مبنی ہے؟ تو اصول اہم ہے، نظام کی شکل نہیں۔ بالکل۔ اگر ایک جمہوری نظام بھی ایسے قوانین بناتا ہے جو خدائی ہدایت کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتے ہوں، مثلاً ظلم کو جائز قرار دینا، تو اس فکری ڈھانچے کے مطابق یہ شرک کے دائرے میں آئے گا۔ حتمی وفاداری ہمیشہ اصولوں سے ہونی چاہیے، نظاموں سے نہیں۔ اچھا، تو یہ اختیار کے سرچشمے کا مسئلہ ہے اور اسی سے شاید ہمارے ابتدائی سوال کا جواب بھی جڑا ہے کہ یہ ناقابل معافی کیوں ہے۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک جذباتی فیصلہ تو نہیں لگتا؟ اس کے پیچھے کیا منطق بیان کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ کوئی منمانی پابندی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری نظامی منطق ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے آپ پانی کے چشمے میں ہی زہر ملا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس چشمے سے جو بھی پانی پیے گا وہ بیمار ہوگا، جو فصل سے راب ہوگی وہ زہریلی ہوگی۔ شرک بھی اسی طرح ہدایت اور انصاف کے بنیادی سرچشمے کو آلودہ کرنے کا نام ہے، یعنی سورس کو کرپٹ کرنا۔ بالکل۔ جب آپ نے سرچشمہ ہی غلط منتخب کر لیا تو پھر آپ کے اعمال، آپ کے فیصلے، آپ کا پورا نظام سب کچھ غلط سمت میں جائے گا۔ دوسرے گناہ جیسے چوری یا جھوٹ وہ نظام کے اندر کی خرابیاں ہیں، ان کی تلافی اور اصلاح ممکن ہے، لیکن شرک خود نظام کو ہی مسترد کر دینا ہے۔ یعنی یہ سزا نہیں بلکہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ سنت اللہ کو آپ فزکس کے قوانین جیسا سمجھیں، جیسے
کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون ہے. آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، چھلانگ لگائیں گے تو نیچے ہی آئیں گے. ان تحریروں کے مطابق شرک بھی ایک ایسے ہی سماجی قانون کو توڑنے جیسا ہے. جب معاشرہ انصاف کے الہی اصولوں کو چھوڑ کر انسانی خواہشات کو اپنا قانون ساز بنا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ صرف ظلم، انتشار اور ناکامی ہے. یہ کوئی سزا نہیں بلکہ ایک فطری، منطقی نتیجہ ہے. تو اگر شرک نظام کی خرابی ہے تو پھر یہ صرف پرانے وقتوں کے بتوں تک تو محدود نہیں ہو سکتا. اسے تو آج کی دنیا میں بھی نظر آنا چاہیے، شاید زیادہ لطیف، زیادہ چھپی ہوئی شکلوں میں. ہمارے ذرائع اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ بحث بہت ذاتی اور متعلقہ ہو جاتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 165 میں انداد کا تصور دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے برابر والے، یہ شریک. برابر والے؟ جی. اور یہ تحریریں واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف پتھر کے بت نہیں ہیں، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے آپ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھڑا کر دیں. ایک منٹ، برابر والے کا یہ تصور بہت دلچسپ ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سیاسی نظریے یا قوم پرستی یا حتیٰ کہ پیسہ کمانے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لے، جی، کہ اس کے لیے وہ صحیح اور غلط کے اصول بھی توڑ دے، تو ان ذرائع کے مطابق یہ بھی شرک کی ایک شکل ہوگی؟ بالکل یہی مطلب ہے. جب کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں اتنی بڑھ جائے کہ آپ اس کی خاطر خدا کے واضح احکامات کو نظر انداز کرنے لگیں تو وہی چیز آپ کا شریک بن جاتی ہے. وہ محبت دراصل اندھی اطاعت ہے. یہ خود احتسابی کی ایک گہری دعوت ہے. ہماری حتمی وفاداریاں کہاں ہیں؟ ہم کس چیز کو اپنی زندگی میں حتمی اتھارٹی مانتے ہیں؟ کیا وہ سچائی اور انصاف کے اصول ہیں یا ہماری ذاتی خواہشات، ہمارا قبیلہ یا ہماری قوم؟ اور ان برابر والوں کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے قرآن ایک ایسی مثال دیتا ہے جو سادہ بھی ہے اور بہت گہری بھی. سورۃ الحج کی آیت 73 میں مکھی کی مثال ہے. جی، اور یہ ایک شاندار عقلی دلیل ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارا جاتا ہے وہ سب مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی بھی نہیں؟ جی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. آگے کہا گیا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ ان کی بے بسی کی انتہا ہے. یہ مکھی والی مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. یہ کتنی چھوٹی عام سی مخلوق ہے لیکن اسے اتنی بڑی دلیل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صرف بے بسی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ شاید یہ بتانے کے لیے بھی کہ جن چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں بہت طاقتور سمجھتا ہے، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو، کوئی نظریہ ہو یا دولت، وہ حقیقت میں ایک مکھی کے سامنے بھی کتنی کمزور ہیں. بالکل، یہ طاقت کے وہم کو توڑنے والی بات ہے. صحیح. اور جب انسان اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے اور خالق سے براہ راست تعلق کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. یہیں سے معاشرے میں سفارشیوں اور واسطوں کا جال پیدا ہوتا ہے. اچھا. لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. انہیں کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی فوت شدہ شخصیت کے وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن ان تحریروں میں اس تصور کو بھی ایک بہت ہی واضح اور منطقی دلیل سے رد کیا گیا ہے. سورۃ فاطر کی آیت 22 میں کہا گیا، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. جی، یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. یہ مردوں سے مدد مانگنے کے عمل کو نہ صرف روحانی طور پر غلط بلکہ جسمانی اور عقلی طور پر بھی ناممکن قرار دیتا ہے. ایک شخص جو مر چکا ہے، جس کا شعور ختم ہو چکا، وہ بھلا زندوں کی پکار کیسے سن سکتا ہے؟ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خطرناک چیز ہے اندھی تقلید، یعنی بغیر سوچے سمجھے اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے رہنا. سورۃ البقرہ کی آیت 170 میں اس کی بہترین عکاسی کی گئی ہے. جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں، نہیں، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلے ہی ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہی کیوں نہ ہو. یہ دراصل اپنی فکری ذمہ داری سے فرار ہے. بالکل. واہ. یعنی قرآن 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نہ کرو بلکہ اپنی عقل استعمال کرو. یہ تو آج کے دور کے کرٹیکل تھنکنگ کے تصور سے بہت ملتا جلتا ہے. یہ روایت پرستی پر عقل کو فوقیت دینے کی دعوت ہے. بالکل. اور اس کی جو مثال آیت 171 میں دی گئی ہے وہ اور بھی سخت ہے.
ایسے لوگوں کو ایک ایسے ریور سے تشبیہ دی گئی ہے جو چرواہے کی پکار اور آواز تو سنتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ جی، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ مطلب آپ الفاظ تو دہرا رہے ہیں، رسمیں بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو پیغام ہے، جو حکمت ہے، اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہدایت کو ایک بے معنی شور میں بدل دینا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اور عجیب مرحلے کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہدایت خود جادو بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کتاب جو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آئی تھی، اسے لوگ ایک جادوئی شے سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، اور یہ شاید اس خرابی کی سب سے لطیف شکلوں میں سے ایک ہے۔ ان تحریروں میں کچھ مخصوص طریقوں کا ذکر ہے، جیسے تعویذ گنڈے، آیات کو گھول کر پینا، علم نجوم پر یقین رکھنا یا جادو ٹونے کا سہارا لینا۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ اللہ کا کلام، جسے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت کہا گیا ہے، اس کا تعلق روح اور فکر کی اصلاح سے ہے۔ اس کا مقصد کردار بدلنا ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی قانون کی کتاب کو عدالت میں پیش کر کے انصاف مانگنے کے بجائے اسے پیس کر پی لے اور امید کرے کہ اسے انصاف مل جائے گا۔ یہ تو ایک عقلی تضاد ہے۔ آپ کی مثال بالکل درست ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ اور ہے۔ اصل مسئلہ بھروسے کی منتقلی ہے۔ بھروسے کی منتقلی؟ جی، آپ کا بھروسہ سبب اور نتیجے کے ایک قابل فہم منطقی نظام سے ہٹ کر ایک غیر منطقی جادوئی عمل پر چلا جاتا ہے۔ آپ یہ ماننے لگتے ہیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا یا کچھ الفاظ پھونکنے سے فطرت کے قوانین بدل جائیں گے۔ اچھا۔ توہم پرستی اس کا نتیجہ ہے، لیکن جڑ بھروسے کی یہ منتقلی ہے۔ آپ خالق کے بنائے ہوئے نظام یعنی سنت اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک بے اختیار شے پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور یہی شرک کا جوہر ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ صرف عوام تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان تحریروں میں یہ بھی ذکر ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب میں بھی انسانی تشریحات اور تحریروں نے اصل خدائی وحی کی جگہ لے لی۔ چاہے وہ یہودیت میں تلمود ہو، عیسائیت میں پولس کے خطوط ہوں یا تاریخی اسلام میں حدیثی مجموعے، جب ان انسانی تصنیفات کو وحی کے برابر قانون سازی کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی اسی قانون سازی میں شرکت کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت حساس لیکن اہم نقطہ ہے۔ جب بھی انسانی کلام کو خدائی کلام کے برابر یا اس سے بالاتر قانون سازی کا درجہ دیا جائے گا تو اختیار کا وہ بنیادی سرچشمہ آلودہ ہو جائے گا جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہدایت کا خالص پن اسی میں ہے کہ اسے براہ راست اس کے اصل ماخذ سے لیا جائے اور انسانی عقل کو استعمال کر کے اسے سمجھا جائے۔ تو آئیے اب ان تمام نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک سوال سے اپنی بات شروع کی تھی کہ شرک ناقابل معافی کیوں ہے، اور اس کی کھوج میں ہم قانون سازی کے نظاموں، تنقیدی سوچ اور سماجی فزکس کے قانون تک پہنچ گئے۔ جی، اس فکری ڈھانچے میں شرک کوئی معمولی گناہ نہیں، بلکہ یہ حتمی نظامی ناکامی ہے۔ یہ اختیار کے سرچشمے کو ہی خراب کرنے کا عمل ہے، چاہے وہ انسانوں کو پوجنا ہو، روایات کی اندھی پیروی کرنا ہو یا عقل کی جگہ توہم پرستی کو دینا ہو۔ اس کا حتمی نتیجہ انصاف سے دوری اور ظلم کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک آخری غور طلب سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق شرک کو مسترد کرنا محض ایک حکم نہیں، بلکہ یہ حقیقی فکری اور روحانی آزادی کا راستہ ہے۔ جب انسان تمام جھوٹے خداؤں، تمام انسانی نظاموں کی اندھی تقلید اور تمام توہمات سے آزاد ہو کر صرف ایک حتمی اور کامل سرچشمہ ہدایت سے جڑتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ خود کو سچائی اور ہدایت کے اس واحد بلا واسطہ سرچشمے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہوگا؟